رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، رمضان المبارک اپنی برکات اور اپنی بہاروں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اور یہ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان المبارک کے بعد پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی کیا برکات اس بندے نے حاصل کی ہیں اور اس کے اندر کیا تبدیلی اور چینجنگ آئی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ رمضان اپنی برکات اسے دے گیا ہے، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ایک فرض ادا ہوا ہے، اور قبولیت کا شاید وہ معیار حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ آج ہر ایک اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ آیا میں نے رمضان کو ضائع کیا ہے یا واقعی اسے قیمتی بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کامل ضابطہ حیات دے کر گئے اور پورا کا پورا اصول زندگی گزارنے کا دے کر گئے۔ اب اس اصول کے ماتحت اور اس کے دائرے میں رہ کر جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس اصول سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو وہ ناکام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محنت کی، جو سلیبس دیا، جو اصول دیے، جو قانون دیا، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ایک جماعت ہمیں دی کہ دیکھو جو میں نے سکھایا اس پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں، اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا کامیاب کیا۔ اور پھر ان حضرات کی زندگیوں کو اگر ہم سبق دیکھیں تو وہ ایک انچ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے دائرے سے باہر نہیں گئے، اور وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا محفوظ کیا، اتنا محفوظ بنایا
کہ ان کے اوپر نگرانی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے قدم قدم پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ کسی کو اپنا بڑا بنایا، نہ کسی کو اپنا پیر بنایا، نہ کسی کو اپنا شیخ بنایا، نہ کسی کو اپنا استاد مانا۔ ہم سارے کے سارے چونکہ خود ماشاءاللہ محقق بنتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی استاد یا مرشد یا پیر ہے بھی تو اس کے ساتھ اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا تو وہ جو بات کہے گا ہم نے ماننی نہیں ہے۔ تو شتر بے مہار ہو کر جب ہم چلتے ہیں تو پھر وہ برکات اور وہ چیزیں اور وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر جب بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے، یہ وہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنے پہ در پر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تسبیح جب ٹوٹتی ہے نا اس کے دانے کسی تیزی سے گرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ قیامت سے پہلے یوں فتنے آئیں گے، ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، پیچھے سے دوسرا آ رہا ہوتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا، تیسرا آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس پرفتن دور کے اندر ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی جائے، اور ساتھ میں دوسروں کی بھی فکر ہو۔ اور اس ایمان میں ترقی جو دیتے ہیں وہ نیک اعمال۔ ٹھیک ہے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اس اسلام کو اب ایک دیوار بن گئی ہے، لیکن اس دیوار کو محفوظ کرنے کے لیے اوپر پلسٹر ہوتا ہے، پھر اوپر کلر ہوتا ہے، تو ہمیں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اعمال کے پلسٹر اور کلر کرنا پڑے گا تاکہ یہ ایمان کی دیوار ہمارے دلوں میں محفوظ رہے۔ اور شیطان کے کیا کیا حربے ہیں، ان حربوں کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اس میں انہوں نے شیطان کے مختلف حربوں کے طریقے بتائے کہ کس کس طریقے سے آتا ہے، صوفیوں پہ کس طرح آتا ہے، مولویوں پہ کس انداز میں آتا ہے، مزدوروں میں کس انداز میں آتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کدھر کے کدھر پہنچ گئے ہیں۔ اور وہ اس انداز میں بعض دفعہ آئے گا کہ آپ شروع میں تو اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن آہستہ 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 وہ ادھر لے کے جائے گا کہ جس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بند گلی میں آ چکے ہوں گے اور بہت آگے جو ہیں وہ نکل چکے ہوں گے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب کسی بندے کو دین کی طرف لانے کے لیے نا اب اس کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے، ہوگا وہ بندہ فاسق فاجر، لیکن اس کو قریب کرنے کے لیے اب دوستی لگائی، ٹھیک ہے، اسے قریب کرنا یہاں تک آپ کی نیت ٹھیک ہے، لیکن پھر ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ اس کی اسی فسق کی مجلس میں بیٹھنا بھی شروع کریں گے، پھر تھوڑا کھانا بھی، کیا دل میں آ رہا ہوگا، ابے نہیں تھوڑا سا اصل میں کلوزنگ ہو جائے نا، پھر دیکھ میں اس کو کیسا قریب لاتا ہوں، ابھی دیکھ ابے بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے یار، میں اصل میں اگر بیٹھیں گے نہیں ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ گیدرنگ نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جناب پھر ایسا نہ ہو نا پھر ہمارے درمیان وہ حجاب جو ہے جو پردہ سا ہے کچکچاہٹ ہے وہ ختم، پھر جناب قریب ہوتے ہوتے پھر کہے گا چلو یار تھوڑا سا میں بھی شامل ہو جاؤں، اگر وہ تاش کھیل رہا ہے تو یہ کہتا ہے چل یار میں بھی ذرا اس کو قریب کروں نا، اس کو میں کہوں، تو ایسا نہ ہو نا یہ پھر مجھے مولوی سمجھے قریب نہ آئے تو میں تھوڑا سا اس کے رنگ میں رنگوں، اور پھر رنگ میں رنگتے 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 ماشاءاللہ جو ہے وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ شریف وہ بھی وہی رنگ میں بدل گیا۔ بھائی ایک اصول یاد رکھنا، اپنی جنت بناتے ہوئے دوسروں کی جنت بنانی ہے، اپنی جہنم بناتے ہوئے دوسروں کی جہنم نہیں بنانی۔ دوسرا اصول یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو ہم نے گناہ سے بچانا ہے، گناہ کے ذریعے جتنا بھی فائدہ ہوتا ہو اللہ رب العزت کے یہاں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔
تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے مکلف نہیں ہیں کہ اسے زبردستی دین کی طرف لائیں، یا جناب نہیں آئے گا تو ہم سے بہت زیادہ پوچھ ہوگی، ہمارا کام صرف پیغام کا پہنچا دینا اصولوں کے تحت، اس کے علاوہ نہیں۔ اصول سے ہٹ کر اگر کوئی جتنی بھی بات کرے، جتنی محنت کرے، وہ عند اللہ مقبول نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اصول ہم نے دیکھا ہے، ادھر فاروق اعظم جیسا انسان اپنی بہن کی خبر سنتے ہیں کہ ایمان لے آئے، پہنچے ہیں گھر پہ، دروازے پہ دستک دی، آواز سن لی کہ اندر کوئی بات ہو رہی ہے، کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ اب اندر آئے، بہن سے بات ہوئی، بہن کو مارنا شروع کیا، بہن لہو لہان ہو گئی، بہن کا خون دیکھا، بہن بھی پھر عمر کی تھی، گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتی ہے، عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، اگر تو جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، جا جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، محمد کا کلمہ پڑھا تھا، پڑھتی ہوں، پڑھتی رہوں گی، جو تجھ سے ہو سکے تو گر، ادھر آ ہنرن، ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم ہنر آزمائیں، یہ کہہ کے جھنجھوڑا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھیں؟ عمر نہیں، غسل کر کے آؤ گے تو پھر ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ دل میں تو ہمارے آ سکتا ہے نا، یار دے دو فوراً، اس کو دے دو، کیا ہوا؟ اصول کے ادب کے ساتھ اگر اس نسخے کو ہاتھ لگے گا، اس ایمان لانے کی برکات پھر کچھ اور ہوں گی کہ کیسر و کسرا تباہ و برباد اس کے ہاتھ سے ہوں گے، فارس و روم کی سلطنتیں اس کے ہاتھ سے زیر ہوں گی۔ لیکن اگر بے اصولی ہو اس میں وہ برکتیں نہیں ہوتی۔ اس عورت نے اصول بتایا، غسل کر کے آؤ گے تو پھر غسل کر کے آئے تو ہاتھ میں دی۔ اب دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اصول اصول ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، ورنہ اس کی وہ چیزیں برکات وہ زیادہ دیر رہتی نہیں ہے۔ میں یہ ساری چیز کی تمہید باندھنے کا میرا مقصد صرف یہ، آج کل ایک بہت جو غلغلہ جس ڈرامے کا چل رہا ہے وہ ارتغرل، جس کو آپ لوگ ارتغل کہتے ہیں، اصل لفظ ہے ارتغرل، یہ ترکی زبان، ار کہتے ہیں انسان کو، تغرل کہتے ہیں عقاب، عقابی انسان۔ اب یہ اتنا تیزی سے ڈرامہ، ماشاءاللہ، مولوی کیا، طلبہ کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، اور جناب 1 گھنٹہ دیکھو گے تو 1 حج کا ثواب ہے آپ کو، 2 گھنٹے دیکھو گے تو 2 عمروں کا ثواب ہے۔ کیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے تعریف فرما دی کہ قوم یہ ڈرامہ دیکھے، اور بھائی مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے یار، اس میں اسلام کی تاریخ ہے، جنگیں ہیں، مسلمان کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے جنگ کا۔ ابے 2 کلومیٹر تو اس سے بھاگا نہیں جاتا، تو ڈرامے دیکھ کے مجاہد بنے گا؟ اور جو پہلے سے بنے ہوئے تھے، چل تیرے دل میں جذبہ جہاد آ بھی گیا، اب کیا کرے گا؟ جو پہلے سے لڑ چکے ہیں بیچارے، جو جہادی تنظیموں میں تھے، ان کا کیا حال کیا؟ کبھی لاشیں کہاں ملی ہیں، کبھی کہاں ملی ہیں، کبھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور جناب یہ جذبہ ہے جناب، ایک اصل میں ہمیں تاریخ پتہ چلتی ہے۔ تاریخ کے بچے، اگر تاریخ زیادہ تو نے سیکھنی ہے تو تو کتابوں میں پڑھنا، کتابوں سے اسلامی تاریخ زیادہ ملے گی، یہ ڈراموں میں سے تو ڈرامے بازی ملے گی۔ میں نے دیکھا لوگوں نے گول مول کر کے اس کے متعلق بات کی، صاف سن لو بھائی، جذبہ جتنا اچھا ہو، وہ جتنی بھی اخلاص سے انہوں نے بنایا ہو ترکی والوں نے، وہاں کا ماحول الگ ہے۔ کمال اتا ترک نے وہاں اتنا زیادہ یورپین کلچر اور کفر کو نافذ کیا، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ بنایا۔ کہاں تک کامیاب ہوئے نہیں ہوئے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی کس نے اجازت دی ہے کہ اس میں کئی مفاسد ہیں۔ تم نے اگر تاریخ سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تم کتابوں سے دیکھو۔ تم نے جہاد کے جذبے دیکھنے ہیں، آج طالبان کے افغانستان کی اتنی ویڈیو موجود ہیں، تم حقیقی جنگیں دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ آج اسلام کے شیروں کی حقیقی ویڈیوز موجود ہیں، روس کے مسلمان مجاہدین کی حقیقی ویڈیوز موجود ہیں، تم وہ دیکھو، تمہارے دل میں تب جذبہ جہاد آئے گا، تمہیں آج کی جنگوں کا پتہ چلے گا کیسے کیسے چلے گئے، ہم نے ان کے متعلق کیا
کیا کچھ نہیں کیا. آج کشمیر کے مجاہدین کی تم حقیقی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. تمہیں اگر زیادہ ہی جذبہ جہاد ہے تم اس کو دیکھو. رمضان کی راتوں کو خراب کیا ہے تم نے, اور پوری پوری راتوں کو دیکھ کر. اور پھر ظلم یہ ہے, کفر یہ ہے کہ جناب اسے ثواب سمجھ کے شرح فقہ اکبر میں تم نے فقہا کی کتابوں میں مسئلہ نہیں پڑھا استحلال المعصیت کفر, کہ معصیت کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے, گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. میرے موبائل کا ایک گروپ ہے کتابوں کا, اس میں بھی یہ سیریل بھیج رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, میں حیران ہوا اس کو دیکھ کر. اسے ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف ضرور پڑھ لیں. میں نے کہا ماشاءاللہ چیئیں پڑھانے کا وقت آ گیا ہے, ابھی ختم قرآن کی تقریب ہے کہ پہلے درود شریف اور بسم اللہ ضرور پڑھیں. اب جناب بسم اللہ پڑھو اور درود شریف پڑھو, اب وہاں میوزک شروع ہو جائے گا. وہاں پھر یہ اللہ کے بندوں پھر کہتے ہیں اصل میں وہ انگریز ایک تھا جوڑا, انہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا, ان کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہوا, پھر انہوں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ شروع کیا, پھر وہ مسلمان ہو گئے. اتنا فائدہ ہے اس ڈرامے کا. میں نے کہا ہماری ترتیب الٹی چل گئی. پھر وہ کافر تھے, اس کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا, وہ اسلامی تاریخ اور اس قرآن و سنت کتابوں سے پڑھنے لگے اور مسلمان ہو گئے. اور ہم مسلمان کتاب حدیث قرآن سب کچھ پڑھتے ہوئے ہم ماشاءاللہ ڈراموں میں گھسیں. اب اس سے آگے تو نے کیا کوہ طور پہ جا کے اللہ کی معرفت اس سے حاصل کرنی ہے. اور پھر چل اگر یہ چیز کافر دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بنا ہوگا, ان کو دکھاؤ کہ وہ اسلام میں آئے, اسلامی تاریخ پڑھیں. لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. اس میں کون سی اسلام کے مجاہدین کی عورتوں کو پردہ کروایا گیا ہے؟ اس میں تو ان کو بے پردہ دکھایا گیا ہے. اور مجھے جو ساتھیوں نے ادھر ادھر بتایا کہ اس میں ماشاءاللہ لیلا مجنو بھی ہیں, اس کے بغیر تو وہ پھر قوم دیکھے گی کہاں سے. اس کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس میں سسپینس پیدا کرنا ہے, کچھ خوبصورتی پیدا کرنی ہے. اور سسپینس پیدا کرنے کے لیے کوئی غداروں کا ذکر کیا ہے, وہ غدار یوں کریں گے. پھر لڑکیاں, ارطغرل جو ہے بہت بڑے مجاہد کا باپ ہے, اگر اس کی بیوی کو تم نے یوں بے پردہ دکھایا اور تم یہ دکھا رہے ہو کہ وہ جناب عشق معشوقی بھی کیا کرتے تھے, پھر اس کی فلاں سے شادی ہو گئی, پھر اس سے عثمان پیدا ہوا, پتہ ہی ہے نوجوانوں کے دلوں میں کیا آئے گا, وہ کہے گا نہیں یار یہ عشق معشوقی کر کے بھی جو ہے نا آدمی بہت بڑا مجاہد بن سکتا ہے. کوئی بات نہیں ایسا. ایسے عشق معشوقی کے نتیجے میں پھر عثمان جیسے خلیفہ پیدا نہیں ہوتے, وہاں ڈرامے باز پیدا ہوا کرتے ہیں. وہ پاک باز لوگ تھے, ان کا کردار آپ کس انداز میں بتا رہے ہو. اور چل وہ کافر کے لیے وہ ایک ڈرامہ بنا ہے, مثال کے طور پہ کافروں کو دکھاؤ, وہ تو ویسے ہی کافر ہیں, ان کے لیے تو شراب بھی حلال ہے تو یہ بھی حلال ہوگی. لیکن اس سے پھر تیرا جواز کہاں سے ہوا؟ یہ تو ایسا ہوا جیسے آج جو لوگ قوالی کرتے ہیں, وہ جواز میں کیا پیش کرتے ہیں. وہ اصل میں ایک بزرگ ہوتے تھے نا, وہ لوگوں کو ہندوؤں کو دعوت دیتے تھے, وہ سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہندو گانوں میں دلچسپی لیتے ہیں, تو انہوں نے ڈھول بجا کر گانوں کے طرز میں اسلام کی دعوت دینے لگے. اب لوگ ہندو قریب آنے لگے, انہیں سمجھ میں آنے لگی, وہ مسلمان ہونے لگے. اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ یوں جناب انہوں نے یوں کیا یوں, چل اگر کیا بھی ہے تو آج جو قوالی سن رہے ہیں وہ ہندو کے بچے ہیں, ان کو بھی اب یہ ڈھول اور اس کے ذریعے سے اسلام سمجھانا پڑے گا. تو آج یہ قوالی جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. علامہ احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو اب جناب قوالی اگر صحیح نیت سے بھی ہو پھر بھی حرام ہے, تو وہ چیز بھی اگر تیری صحیح نیت سے بھی ہو تو کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ پھر اس میں عورتوں کو دیکھنا, اور اس دن اخبار میں بھی آیا کہ اس کی کوئی مین جو کردار ادا کرنے والی کوئی حلیمہ نام کی کوئی لڑکی ہے, اس کی خوبصورتی دنیا میں مشہور ہے. میں نے کہا ہمارے پاکستانی کم از کم اس کو دیکھ کے جذبہ جہاد تو ان کے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہوگا, اور بہت سے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے, جو حقیقی بات ہے, اور بہت سے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے. یہ والا سلسلہ نہیں ہے.
میں نے اس لیے کہا کہ مجھے پتہ چلا رمضانوں میں لوگوں نے پوری پوری رات آخری عشرے میں بھی اس پہ گزاری ہے، اور دل میں آیا نا کہ ثواب ہے، نہیں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اور مستقل بتا رہے ہیں اس میں میوزک بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے۔ میرا نبی میوزک بانسری ان کی آوازیں سن کے کان میں انگلیاں ڈال کے بھاگے، اور آج امتی کے ہاں وہ ثواب ہے۔ پھر اس میں بے پردہ عورتیں، سب سے بڑا جو میں نے بیان کرنے کے جو زیادہ اس پر جو تیار ہوں نا، وہ اس لیے کہ بھائی کفر سے بچانا چاہ رہا ہوں، کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھو، اس کو تم ثواب سمجھ رہے ہو، الٹا اس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو کہ بسم اللہ کر کے اور درود شریف پڑھ کے اس کو شروع کرے۔ خلافت عثمانیہ کے جو عثمان بہت بڑے مجاہد، کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کے تاریخ پر کتابیں پڑھو، کیسے اس بندے نے گاؤں سے محنت شروع کی اور 3 بر اعظموں پر اللہ رب العزت نے ان کی خلافت کو نافذ کیا، اور تو یہاں بیٹھ کر جو ہے نا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کر تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس نے یوں فتح کیا، یوں نیچے دیکھ تیرے ہے کیا ابھی، کہاں آسمانوں کے سوچ رہا ہے، انفن فی الماء وإستن فی السماء۔ اس لیے میرا بھائی یہ ایک شیطانی حربہ ہوتا ہے کہ جناب اصل میں اس میں یوں فائدہ ہے تو اصل میں ہم اس لیے نہیں، جب ایک دفعہ آپ کی شرم اور ایک ہچکچاہٹ اس موویز اور ان کو دیکھنے میں ٹوٹ گئی نا، اب دیکھنا جو یہ لوگ اس کی لت جن کو لگی ہے یہ اب اگلے ڈراموں پر بھی آئیں گے، کیونکہ ان کے اب عورت کو دیکھنا کوئی معیوب نہیں رہا، بیک گراؤنڈ کے اندر گانوں کا اور بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک کا سننا معیوب نہیں رہا، اب دیکھنا ایک اسٹیپ اور بڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ دوسرے ڈراموں پہ آئیں گے، ڈراموں سے پھر ہالی ووڈ کی فلموں میں آئیں گے، اور پھر ایک صاحب کے اصل میں جیسی لڑکیاں آتی ہیں نا میں آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں اور میوزک کی آواز میں آواز کو بند کر دیتا ہوں، یار یہ چل آواز کو بند کرتے کرتے 1-2 سیکنڈ تو میوزک سن لیا نا، 1-2 سیکنڈ تو لڑکی دیکھ لی نا، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ذرہ بھی اگر گناہ کا ہوگا وہ بھی قیامت میں تلے گا، یہ ذرہ اسی لیے کہا جس کو ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں نا یہ بھی لا کے رکھا جائے گا، یہ ذرہ تو ہو گیا نا۔ اس لیے میرا بھائی حقیقی مجاہدین کی ویڈیوز موجود ہیں، حقیقی مجاہدین کی جناب تاریخ موجود ہے، اگر تیرے دل میں جذبہ جہادی کا یہ جذبے کے تحت ہے اس طریقے سے کر، اس کو کر، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو ثواب سمجھ کے، اور پھر میں نے ابھی شروع میں کہا شیطان کا یہ حربہ ہے کہ وہ پہلے سٹیپ پہ لاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے پورے محلے میں نیک آدمی، اب اس علاقے میں 2 سگے بھائی تھے، ان کو کہیں جانا تھا تجارت کے لیے، 4-4 5-5 6-6 مہینے 1-1 سال کا سفر ہوتا تھا، 1.5 سال بعد آتے تھے لوگ، اب ان کی ایک ہی بہن تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو کس کے حوالے کر کے جائیں، اسی بزرگ کو کہا کہ ہماری بہن ہے اپنے گھر پہ ہوگی، آپ نے صرف اسے کھانا دینا ہے اور ذرا دیکھ بھال کرنی ہے کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، 1-2 مہینے تو دروازے پہ کھانا رکھ کے ٹھک ٹھک کر کے چلے جاتے، وہ دروازے سے کھانا اٹھاتی، اب شیطان نے دل میں بیج بونا شروع کیا، یار اللہ کی بندی اکیلی ہے اتنے عرصے سے، صرف حال تو پوچھ لیا کرو، اور کچھ نہیں، حال تو بیچاری کا کچھ وہ تو نہ ہو نا کہ یار بالکل اکیلی محسوس کرے اپنے آپ کو، پھر کھانا رکھتے اور کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے، وہ پردے میں کہتی ہاں، اب آواز آ گئی نا۔ پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ جی تھوڑی سی اور باتیں ہو جائیں تاکہ اس کا دل بہل جائے اور جناب یہ انسیت محسوس کرے، پھر حال احوال کے بعد پھر مس کال، یعنی حال احوال کے بعد پھر تھوڑی سی اور باتیں، پھر کہا چلو میں نظریں نیچے کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کروں گا اس کے قریب، بیچاری ہے، اب یہ بیچاری کر کے جو ہے نا ہمارا حال یوں، ایسے کتنے کیس ہمارے پاس ہیں، تجھے کس نے کہا ہے تو کسی کے ابا بننے کی کوشش کر اور کسی کی اتنی فکر کر، اکیلی مرتی ہے مرے، تو اپنے اصول میں رہے، تو اپنی آخرت کیوں خراب کر رہا ہے، تیرا جتنا کام ہے اس کی زندگی بچانا بہت نہ کر۔ پھر قریب بیٹھنے بھی لگے، پھر جناب آہستہ آہستہ گناہ ہوا،
گناہ کے نتیجے میں جو بچہ ہوا، اب اس کو ڈر پیدا ہوا اس کے بھائی آئیں گے تو کیا ہوگا، اس بچے کو قتل کر کے دفنایا بھی، اور بعد میں جب اس کے بھائی آئے تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور بتایا جی اس بابے نے تو تیری بہن کے ساتھ یہ کیا ہے، بچہ بھی مار دیا، اور بچہ یہاں دفن ہے، دیکھا بچہ وہاں تھا، واقعی قبر اس کی ہے، اور سارا سلسلہ ہوا، اس کو قتل بھی کر دیا، اس بزرگ کو دیکھو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہاں سے کہاں تک چلا۔ ہر ایک کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اس آپ کسی سے ملنا ملانا، یہ وہ چند ایک بزرگوں کی جو باتیں، وہ اپنے نفس کو مار چکے تھے، لیکن جو نفس کو مار چکا ہو، فتویٰ یہ ہے کہ اجازت اس کے لیے بھی نہیں آج کے دور میں، کیونکہ نفس کا پتہ نہیں چلتا کب ابھر جائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، ایک آدمی جنگل میں گیا، اس کو پاؤں سے کچھ چیز ٹکرائی، دیکھا تو بہت بڑا رسا، اس نے یوں ہاتھ لگایا دیکھا تو بہت بڑا سانپ ہے، اب ڈنڈی سے ہلایا، ہلتا نہیں، سمجھا مر گیا، اس کو رسی سے باندھا اور گھسیٹتا ہوا شہر میں لایا، سردی کے دن تھے، اور گاؤں والوں کے سامنے برم مارنے لگا، ادھر گیا تھا، میں نے اکیلا اس کو پکڑا، ایسے اس نے حملہ کیا، میں نے یوں کیا، اور میں نے آخر موڑ دیا اور مار دیا اس کو، اے دیکھو مار کے لایا ہوں۔ سارے گاؤں والے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب جب تھوڑا سورج نکلا نا، گرمی لگی، تو وہ جو سردی کی وجہ سے ساکت ہو گیا تھا، اس میں تھوڑی حرارت آئی، وہ جو ہلا تو سارے بھاگے، سب سے پہلے یہ بھاگا۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے نفس کی مثال بھی ایسی ہے، بعض دفعہ نیکیوں کی سردی کی وجہ سے یہ مردہ ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے نا بابا اب تو جو بھی سامنے آ جائے، ہم گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جب گناہوں کے اسباب کی گرمی لگتی ہے نا، یہ دوبارہ ابھر جاتا ہے، اور دوبارہ اس میں جذبات آتے ہیں، اور پھر یہ گناہوں میں پڑتا ہے۔ تو ہم بزرگوں کی باتیں تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس کی کوشش نہ کیا کریں۔ جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے علاقے میں غلط عورت آ گئی تھی، لوگوں کو ٹائم دیتی تھی، ایک دن رات کو یہ بیٹھ کے دیکھتی ہے وہ عورت کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا، باہر نکلی تو دیکھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اور سمجھ گئی کہ ان کو دیکھ کر گاہک واپس جا رہے ہیں شرم کے مارے۔ جب دیکھا کوئی نہیں، یہ اندر گئے، انہوں نے کہا جی سنا ہے تو ٹائم دیتی ہے تو مجھے بھی دے، کہا ہاں، کہا ٹھیک ہے یہ پیسے رکھو، آج تو چونکہ میری ہے میں جو کہوں گا تو وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ جاؤ سب سے پہلے غسل کرو اور اپنے صاف ستھرے پاک کپڑے اندر لے کے جاؤ اور پہن کے آؤ۔ اس نے کہا جی بابا جی بالکل تیار کروا رہے ہیں مجھے، گئی اندر غسل کیا، کپڑے پہنے، اور کہا کہ مصلی بچھاؤ، مصلی بچھایا اور نماز شروع کی، پیچھے یہ دعا میں کھڑے ہوئے، اللہ یہاں تک لانا میرا کام ہے، آگے تک پہنچانا وہ تیرا کام ہے۔ کہتے ہیں وہ جب سجدے سے اٹھی تو اتنی پکی توبہ کر چکی تھی کہ اس دور کے ولیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ ایسے لوگ تھے۔ اب ایسے واقعات سے ہمیں یہ نہیں ہے تو کہ ہم بھی کسی کے یہاں چلے جائیں، پتہ چلا اس کو غسل کرانے کے چکر میں خود غسل میں خانے میں جو ہے نا اس کا پہلا غسل ہو جائے گا۔ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ابھی وہ قادیانیوں کے متعلق کسی نے مطالعہ شروع کیا نا، تو اس کے دل میں بھی ختم نبوت کے وسوسے آنے شروع ہو گئے۔ تو ایک اچھا تھا بندہ، تو جا کے ایک بزرگ سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے فرمایا سانپ پکڑنے کا فن آتا نہیں تھا تو پکڑنے کی کوشش کیوں کی، ڈنگ تو مارے گا، پہلے پکڑنے کا فن تو سیکھتے پھر سانپ کو پکڑتے۔ تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم پھر گر جائیں گے، مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ وہ بندہ جہاز میں سفر کر رہا تھا نا، اس کے ساتھ اس کا طوطا بھی تھا، تو سامنے سے ایئر ہوسٹس آئی تو طوطے نے اسے آنکھ ماری اور سیٹی ماری۔ اب ایئر ہوسٹس نے طوطے کو ویری گڈ پیروٹ، واہ ویری نائس، وہ تو بڑے ساتھ والا خوش ہوا ہے تو داد دے رہی ہے۔ وہ جب وہاں سے گزری تو اب طوطے کے مالک نے بھی آنکھ ماری اور سیٹی ماری۔ یہ فوراً گئی پائلٹ کے پاس اور کہا جی ایسا کوئی چھچورا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بلایا عملے کے ذریعے، کہا کہ دروازہ کھولو، اوپر سے جہاز سے اس کو پھینک دو، دونوں کو، طوطے کو بھی اس کو۔ اب طوطا اپنے سیٹ کو کہتا اڑنا آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اڑنا نہیں آتا۔ تو کہا اڑنا نہیں آتا تو حرامی پن کیوں کیا، مجھے تو آتا تھا۔
مجھے تو آتا ہے تجھے نہیں آتا تو پھر یہ کیوں کیا ہے؟ تو بھائی تجھے کچھ آتا ہے تو پھر کچھ تھوڑی سی ہے، جب تجھے آتا ہی نہیں ہے تو کیوں پنگے لے رہا ہے ہر کام میں، ہر چیز میں کیوں جو ہے نا ہر سوراخ میں انگلی دے رہا ہے؟ پھر تو مسائل بنیں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ شیطانی دھوکے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ بعض دفعہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا، نہیں یار ہم شیعوں کی ذرا نا یہ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، مطالعے دیکھتے ہیں یار یہ کیا۔ بھائی پہلے آپ نے اس موضوع پر مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ کسی مستند عالم سے سمجھ چکے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں تو دل میں وسوسے۔ آج یہی تو لوگ ہیں جو مرزا محمد علی انجینئر جیسے بدبخت کو سنتے ہیں، اس کے 2-4 کلپ ذرا اچھے سے آ گئے، اس کو دیکھا، آگے سرچ کیا تو محمد علی مرزا انجینئر جو اس کے چکروں میں پڑا، یقین کرو صحابہ کی دشمنی اس کے دل میں آئی، حضرت معاویہ کا بغض اس کے دل میں آیا، صحابہ پر بے اعتمادی اس کے دل میں آئی، صحابہ سے اعتماد اس کے دل سے ہٹا، یہاں تک کہ وہ ملعون اس اسٹیپ پر آ گیا کہ قادیانیت کے لیے راہ ہموار کر کے وہ مرزا محمد علی انجینئر جو پگڑی میں ہوتا ہے جوان سا، وہ انجینئر اپنے آپ کو، حالانکہ ہے پلمبر ہے لیکن کہتے ہیں انجینئر ہے، اور پھر اس کو ہم علامہ کہہ کے تصور کرنے لگے۔ ایک تو ہمارے یہاں 2 کتابیں ترجمے والی کر کے کوئی درج ہے، ہم اسے بھی مولوی اور علامہ، ایسوں کو جو بغیر مدرسے کے پڑھ کے علامہ بنے، ان کو علامہ سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے گاؤں میں ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن سمجھنے لگ جائے کہ یہ بھی سرجن شریف ہیں۔ تو اب وہ قادیانیت کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے کہ جی اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہے تو وہ کافر نہیں ہے، یعنی قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، تو باقی ان کا جو ختم نبوت کا انکار یہ وہ ادھر کیا۔ یہ اتنے عرصے سے تم نے یہ ڈرامے دیکھے، کیا جذبہ تمہارے دل میں آیا؟ کتنے مجاہد بنے ہو؟ کتنوں نے افغانستان جانے کی نیت کی، کتنوں نے کشمیر جانے کی نیت کی ہے؟ ابے چھوڑو، باتیں کرتے کروڑوں کی، دکان ہے تمہاری پکوڑوں کی، ان چیزوں سے جذبات نہیں بنتے۔ یہ اگر ہوا بھی تو وقت ہی ہوگا جب یہ، اور پھر اس سیریل میں جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں کسی مجاہد کا، ان کی دوسری زندگی میں ان کا وہ کردار ہے۔ تیسری خرابی یہ، آج جو نبیوں پر یا ان بزرگوں پر جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں، تو آئندہ جب ہم اس نبی کا قصہ پڑھیں گے تو ہمارے سامنے وہی شخص آ رہا ہوگا آنکھوں کے آگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فلم بنی، موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی دوسرے نبیوں پر، تو ہم جب ان کا قصہ ہمارے سامنے وہی بندہ آ رہا ہوگا، اور اس کی نجی زندگی دیکھو وہ فاسق ہوگا، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں جس کو اس ڈرامے کے لیے انہوں نے چنا ہے۔ یہاں اور اتنے بڑے درد ہیں، ان کو سہو، ٹھیک ہے سن لو، اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اس ارتغرل ڈرامے کا دیکھنا جائز، بول دو جائز نشتا۔ کسی ناجائز طریقے سے تو مجاہد نہیں بن سکتا۔ یہاں اور اتنے معاملات بابو، اس کی طرف توجہ دے۔ اسلام اس وقت بالکل قسم پرسی کے عالم میں ہے، اور اب اس حال پہ ہمیں یہ وقت بھی دیکھنا پڑا کہ ادلب کے اندر شام میں ان ملعونوں نے، رافضیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھود کر آگ لگائی ہے، ان کی بیوی کی قبر کو کھود کر ان کو جلایا ہے، ان کے خادم کی قبر کو کھود کے اس کو جلایا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے کل دیکھی ہوگی، وائرل ہوئی ہے۔ ان بدبختوں کا یہ بغض صرف نام عمر سے ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، لیکن یہی وہ طبقہ ہے جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے۔ خود سوچو، میں عوام سے کہتا ہوں، میں اداروں سے کہتا ہوں، میں فوج سے کہتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہوں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، جو ابو بکر عمر کا نہیں وہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، جو مدینے کا نہیں وہ پاکستان کا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے دل میں عائشہ کی محبت اور عقیدت و احترام ام المومنین کا نہیں، اس کے دل میں تیری ماں بہن بیٹی کی عزت اور احترام نہیں آ سکتا۔
سکتی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے، جن کا انصاف دنیا میں مشہور ہے، جو دنیا سے جاتے ہوئے بادشاہ وقت ہے 6 درہم اپنی وراثت کے اندر صرف چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج اس طبقے نے عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو معاف نہیں کیا. اسی طبقے کو موقع ملا تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بمباری کی ہے. اسی طبقے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ جن کی شام میں قبریں تھی ان کے ساتھ یہی حال کیا ہے. ان کو حیات، اس قوم کو کہاں سے حیات ہو سکتی ہے جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ جب ہمارا 12واں آئے گا وہ ابو بکر عمر کو بھی قبروں سے نکالے گا، اور جو وہاں تک سوچ رہے ہوں وہ عمر بن عبدالعزیز سے کہاں حیا کریں گے، وہ خالد ابن ولید سے کہاں حیا کریں گے. اٹھو، سمجھنے کی کوشش کرو. جن کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس طبقے کو سمجھو. خدا کی قسم جب یہ اسلام کے لیے مخلص نہیں، اسلام کے ثبوتوں کے لیے مخلص نہیں، یہ طبقہ اللہ کی قسم پاکستان کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا ہے. یہ عید کے دنوں میں ایران سے پاکستانی بارڈر پہ حملہ کر کے ہمارے 4 جوانوں کو، فوجیوں کو شہید کیا یا نہیں؟ آج انہوں نے یہ جسارت کی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ یہ حال کیا. اتنا بغض، قبر بھی برداشت نہیں ہے، ان کا وجود، ان کا نام برداشت نہیں ہے. یہاں تک یہ صحابہ کا دشمن یہ طبقہ بغض رکھتا ہے، اور تم خارج میں یہ نہیں اصل میں وہ یوں نہیں وہ نہیں. آنکھیں نہیں بند کیا کرو، بچے نہیں ہو. اپنے خاندان کے لوگ ذرا سی آنکھیں یوں کر لیں تو سمجھ جاتے ہو اس نے صحیح منہ بات نہیں کی، اس نے نظر انداز کیا ہے، اس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ بولا بھی کچھ نہیں ہے. اپنے یہاں کے معاملے میں بڑے سیانے ہو، اور یہاں نہیں یہ تو صحابہ کو کچھ نہیں کہتے. تم نے اس ملعون کو نہیں دیکھا جب ابو بکر عمر کا نام آ رہا ہے تو بول ٹی وی میں شو چھوڑ کے چلا گیا، وہ میاں نہیں بتاؤں گا والا. وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور دوسرے دن اپنے باڑے میں جا کے کہتا ہے یہی تو تبرے کا انداز ہے کہ جہاں ان کا نام آئے تو تذکرہ بھی آئے وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ دل میں بغض نہیں ہے. بہرحال میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اس بغض کا حال یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھ لیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو کھود کر کہتے ہیں کہ ان کی جو جسم تھا اس کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے اور قبر کے اندر آگ جلا دی. یہاں تک اگر معاملہ ہو اور مسلمان خالی ارتغرل دیکھتے رہے، ارتغل پہ گزارا کرتے رہے، مجاہد بن جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا. اس لیے میرا بھائی عملی زندگی پر آؤ، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرو. کسی گناہ کے ذریعے سے دین کو پھیلانے والا سسٹم اور حرام میں پڑھ کر کوئی یہ سوچے کہ میں بہت بڑا نیکی کا کام کر لوں گا، اس چیز سے، اس ذہن سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.